جاگی ایک تعبیر کی طرح. یہ شاداب و پیکر صاحبان بہت ہی خوبصورت کلام اور مفکر اسلام علامہ انصار رضا دہلوی کی یہ بہت عظیم پیشکش تھی. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت مبارک ہو. زمین کو میں سلام کرتا ہوں. خاک ہو کر جب عدو پہنچے نہ در کی خاک تک. ایک مصرع پہنچ رہا ہے. جتنے لوگ شعر کہتے ہیں ان کے چہرے چمکتے نظر آئیں گے انشاءاللہ. سبھی لوگوں سے حاجی ظفر عقیل بھائی تھوڑی سی اپنی توجہ ادھر رکھیں. ہندوستان کا بہت عظیم ناظم, بہت اچھا ناظم, بہت بڑی پوسٹ کا مالک جناب محترم محبوب گوہر, میں ان کے حوالے سے ایک مصرع پہنچاتا ہوں. اگر کہیں میں خاموش ہو جاؤں تو آپ مجھے خاموش ہونے مت دیجیے گا, آپ بول دیجیے گا. خاک ہو کر جب عدو پہنچے نہ در کی خاک تک. خاک ہو کر جب عدو پہنچے نہ در کی خاک تک, کون پہنچے گا میرے گلزار کی پوشاک تک. خاک ہو کر جب عدو پہنچے نہ در کی خاک تک. کوئی تکلیف نہیں آپ حضرات کو؟ سبحان اللہ کہنے میں کیا پرمیشن لینا پڑتا ہے آپ کو؟ خاک ہو کر جب عدو پہنچے نہ در کی خاک تک, کون پہنچے سیدی گلزار کے پوشاک تک. اب بہت ہلکے سے 3 مصرے اور سن لیں کہ کون پہنچے سیدی گلزار کے پوشاک تک. پہلے خود کو لا یہاں کی تو خس و خاشاک تک, پھر مقدر تجھ کو لے کے جائے گا افلاک تک. بہت عمدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے خود کو لا. علامہ انصار صاحب قبلہ, اگر آپ نے اس شعر پر کھڑے ہو کے داد نہیں دیا تو میں اپنا کاروبار بدل دوں گا. سمجھ لیا؟ بہت بڑا فہم موجود ہے آپ کا کہ خاک ہو کر جب عدو پہنچے نہ در کی خاک تک, کون پہنچے سیدی گلزار کے پوشاک تک. پہلے خود کو لا یہاں کی تو خس و خاشاک تک, پھر مقدر تجھ کو لے کے جائے گا افلاک تک. اور ہوش میں رہنا مسولی والے کی دہلیز ہے. جو لوگ آپ کی آواز سے اب بیدار ہوئے ہیں وہ قافیہ بھول گئے ہوں. جو لوگ ابھی بیدار ہوئے ہیں وہ قافیہ بھول گئے ہوں گے. پرانے آ رہے ہیں واپس. خاک ہو کر جب عدو پہنچے نہ در کی خاک تک, کون پہنچے سیدی گلزار کے پوشاک تک. پہلے خود کو لا یہاں کی تو خس و خاشاک تک, پھر مقدر تجھ کو لے کے جائے گا افلاک تک. ہوش میں رہنا مسولی والے کی دہلیز ہے, طفل مکتب بن کے بیٹھے ہیں یہاں چالاک تک. ہوش میں رہنا مسولی والے کی دہلیز ہے. اگر ایک صاحب نے نعرہ لگا دیا ہوتا تو اے سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ماشاء اللہ ہے بھائی, جزاک اللہ. ارے بھائی ارے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ایک نعرہ ادھر سے بھی لگا دیں آپ میں سے کوئی. کھڑے ہو کے لگائیں, کھڑے ہو کے لگائیں, کھڑے ہو کے لگائیں. ماشاء اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. شان عالم بھائی, میں دعا کروں اگلے سال یہاں کا نیٹ ورک فیل ہو جائے. ذرا سا بہت بڑی محفل میں ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے یہ ناگپور شریف بابا تاج کی بارگاہ کی آواز ہے. سبحان اللہ. اجازت دیں جی جی. زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر. خاک ہو کر جب عدو پہنچے نہ در کی خاک تک, کون پہنچے سیدی گلزار پوشاک تک. پہلے خود کو لا یہاں کی تو خس و خاشاک تک, پھر مقدر تجھ کو لے کے جائے گا افلاک تک. اور ہوش میں رہنا مسولی والے کی دہلیز ہے. ہوش میں رہنا معلوم ہے استعمال میں آیا ہے کن کے بیٹے معلوم ہے. ہوش میں رہنا, ہوش میں رہنا. ان کو بتا دو جو یزیدیوں کی حمایت کرتے ہیں. میں ایک مصرع پڑھتا ہوں, ہاتھ میں موبائل ہے وہ چھوٹ جائے گا, ان کے ہاتھ اوپر کو اٹھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں
کربو بلا، میں ان کے دادا کی بات کرتا ہوں، کربو بلا حسین بنا دی حسین نے. کربو بلا. دیکھیں دیکھیں، واہ، کربو واہ، بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی. واہ واہ. کربو بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے، اور بیعت کمر جھکائے نظر آئی وقت عصر، ایک دن میں کتنی عمر گھٹا دی حسین. ہاں 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 ہاں. ارے کیا کہنے آصف بھائی. واہ 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 واہ. پھر کہیے پھر کہیے پھر کہیے. بیعت کمر جھکائے نظر آئی وقت عصر، بیعت کمر جھکائے نظر آئی. واہ واہ واہ. تاج بھائی میں نے بہت اچھا شعر پڑھا تھا مجھے. جی 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 سبحان اللہ. تاج اورنگ آبادی صاحب اگر آپ کہیں تو میں پھر سے پڑھ دوں. بہت اعتماد ہے مجھے آپ کی سمجھ. پھر سے پڑھتا ہوں، ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا حسین، اور اونچی آواز میں، اونچی آواز میں، اور ذرا اونچی آواز میں. لبیک یا حسین. کربو بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی، اور اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے. بیعت ایک دن میں کتنی عمر گھٹا دی، ایک دن میں کتنی عمر گھٹا دی حسین نے، ایک دن میں کتنی عمر گھٹا دی حسین نے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. یہ وقت میں نے آپ کا لیا کہ آپ ایک اعلان سن لیں. اب وہ حسینی تبرکات کے دیکھنے کا وقت قریب ہو رہا ہے. سبحان اللہ کے لیجیے. تقریباً غالباً 25 سالوں سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے اور آپ کے باپ دادا نے دیکھا ہوگا یہاں جارو کشی کرتے ہوئے. 300 سال سے عرس مقدس ہو رہا ہے کہ اس کی تقریبات میں وہ پاکیزہ تحائف کی زیارت، تبرکات کی زیارت کا جو وقت خاص ہے، وہ تقریباً قرآن خوانی، اور اس کے بعد بغیر ساز کے محفل سماع، اس کے بعد قصد بردہ شریف، اور سرکار امام اہل سنت کا وہ کلام نور کعبے کے بدرد جائے. اس کی گونج میں تبرکات کی زیارت ظہر کی نماز سے پہلے پہلے ہو جایا کرتی تھی. لیکن آج سے یہ نعمت انشاءاللہ آج کی شب ہی میں تقسیم کی جائے گی. سبحان اللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس ادب اور احترام سے بیٹھے رہیں. کچھ شکوہ ہوتا ہے کہ رات بھر جگے رہتے ہیں میاں، ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جب رات بھر کی تھکاوٹ کے جراثیم کو شکست دیتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ تبرکات کی زیارت ہو چکی ہے، ہم محروم رہ جاتے ہیں. تو ان سرکاروں کو یہ بات ناگوار گزری کہ کوئی بھی اس دربار کا جاروب کش، اس دربار کا سے محبت کرنے والا تبرکات کی زیارت سے محروم رہ جائے. تو ان بزرگوں نے وقت تبدیل کر دیا ہے. تبرکات وہی ہے. سبحان اللہ. بس آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، یہ خیالات کے مدوجس روئی ہے. مبارکباد پیش کرتا ہوں ان آنکھوں کو جو آنکھیں اب تھوڑی دیر کے بعد ان تبرکات کو دیکھنے کے لیے اپنے خیالات کی کھڑکیوں کو وا کیے ہوئے ہیں. پروردگار عالم اس ساعت سعید تک ہم سب کے ایمان و عقیدے کو سلامت رکھے. آمین کہہ دیں. اور اس کے بعد ان تبرکات کے صدقے میں بہت سالوں تک ہمارے ان سرکاروں کا سایہ دراز فرمائے، اور ہم سب کا بھی، اور اللہ جب اٹھائے تو ایمان کے ساتھ اٹھائے. ایک گزارش ہے، ایک اعلان ہے. کوئی اسماعیلی غلام ہے، ان کا نام ہے غلام حسین صاحب، وہ سدھارتھ نگر کے رہنے والے ہیں. ان کا شناختی کارڈ یہاں پر علامہ انصار صاحب قبلہ کے پاس رکھا ہوا ہے. اگر ان میں سے ابھی میری آواز سننے والوں میں سے کوئی ہو تو لے لیں، بلا وجہ وہ پریشان ہو جائیں گے. اب میں سیدی سرکار گلزار ملت، اقص سرکار رئیس الاولیاء، پرتو سرکار رئیس الاولیاء، مظہر سرکار نور الاولیاء، یادگار سرکار مسولی شریف سیدی سرکار حضور گلزار ملت شاہ صاحب قبلہ صاحب سجادہ خانقاہ حاضہ کی بارگاہ میں عرض گزار کہ سرکار آپ اجازت دے دیں اور کرم فرمائیں تو فارغ ہونے والے طلباء کے سروں پر کھڑے ہو کر کے ان بزرگوں کا دست